نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم وقال تعالى في موضع آخر فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين عزیز دوستوں، بزرگوں اور دینی بھائیوں، گزشتہ جمعہ اس بات کو بیان کیا گیا تھا کہ اپنی خواہشات کی پیروی انسان کرتا ہے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔ اپنی خواہش کو جو معبود بنا لیتا ہے، یعنی میری مرضی، میری خواہش، میرا چوائس، جیسے بعض لوگ بھی بولتے ہیں میرا مرضی، میرا جسم، میرا مرضی۔ جسم میرا ہے تو میرا مرضی چلے گا اس کے اوپر، میں جیسے چاہے یوز کروں، میں جیسے چاہے اس کو استعمال میں لاؤں، کسی کی بات میں کیوں سنوں، کسی کی بات میں کیوں مانوں، کسی کی بات میں کیوں قبول کروں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ تو بعض لوگ اس چکر میں کہ میرا جسم، میرا مرضی، میرا جسم،
میرا مرضی یعنی میرا مرضی اس کے اوپر چلے گا، میرے جسم پر میرا مرضی چلے گا، رب کی مرضی نہیں۔ حالانکہ جسم اللہ کا ہے، جسم اللہ کا ہے تو مرضی بھی اللہ ہی کی چلے گی، ہماری مرضی نہیں چلے گی اس پر۔ تو بعض لوگ میرا جسم میری مرضی، یہ یعنی اس نعرے نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، اس نعرے نے، اس جملے نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے انسان کے لیے آنکھیں نہیں دی؟ کیا ہم نے انسان کو آنکھیں نہیں دی؟ یعنی آنکھیں کس نے دی ہے؟ کیا ہم نے اس کو ہونٹ نہیں دیے؟ یعنی جب انسان پیدا ہوا تو دو چیزوں کی زیادہ ضرورت تھی اس کو، دو چیزوں کی زیادہ ضرورت تھی، ایک دیکھنے کی، دوسرا کیا ہے؟ زبان کی، ہونٹ کی ضرورت تھی اس کو، کیونکہ دیکھے گا تو چوسے گا، اور ہونٹ کی ضرورت اس لیے کہ دودھ چوستا ہے، یہ ماں کا دودھ پیتا ہے، تو اس وقت اس کو ہونٹوں کی سخت ضرورت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص کر انسان کو یاد دلایا ہے کہ جب تجھے دو چیزوں کی ضرورت تھی، کیا میں نے دو آنکھیں اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، زب بھی دیا، زبان بھی استعمال ہوتا ہے چوسنے میں، دودھ پینے میں زبان بھی استعمال ہوتا ہے، ہونٹ بھی استعمال ہوتے ہیں، آنکھ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے کہ کیا اے انسان، کیا ہم نے تجھے یہ چیزیں نہیں دی؟ تو اللہ نے دیا ہے۔ تو یہ انسان کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا جسم ہے، میری آنکھیں، میری مرضی ہے، میری زبان، میری مرضی، میں جسے چاہے گالی دوں اور جس کی چاہے میں غیبت کروں اور جسے چاہے میں جھوٹ بولوں، زبان سے جو چاہے بکوں، اس کو کیسے اختیار ہوگا؟ تو بعض لوگ دھوکے میں آ کر، اس نعرے کے دھوکے میں آ کر وہ چکر میں پھنس جاتے ہیں، اور بعض یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، یعنی بعض لوگ جو ہے اپنے جسم کے پارٹس بھی بدلا لیتے، اپنے جسم کے پارٹس بھی بدلا رہے، یعنی مرد عورت بن جا رہا ہے، مرد عورت بن رہا ہے، عورت کی چیزیں اپنے باڈی میں انسٹال کر رہا ہے، اور عورت مرد بن جا رہی ہے، اپنی چیزوں کو نکال کر مرد کی چیزوں کو اپنے باڈی میں انسٹال کر رہی ہے۔ کیا ہے؟ یہی دھوکہ کہ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ اس چکر نے بہت سارے گناہوں کو ایجاد کیا ہے۔ بعض نوجوانوں کو آپ دیکھیں گے کہ کان میں بالی ڈال رہے ہیں، کان میں، حالانکہ وہ عورتیں ڈالتی ہے، لیکن اب
میرا جسم میری مرضی، میں چاہے عورتوں کا بالی ڈال لوں، چاہے میں عورتوں جیسی بال رکھوں، چاہے میں عورتوں جیسی شباہت یعنی ٹو کاپی عورتوں کی کاپی کروں، میری مرضی، مجھے کون پوچھنے والا۔ اور عورتیں بھی ایسی ہی تیار ہو رہی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، میں چاہے مردوں جیسے کپڑے پہنوں، چاہے کھلا گھوموں، کھلے سر گھوموں، چاہے جسم دکھاؤں، میری مرضی، میرا جسم ہے، میری مرضی ہے۔ تو یہ نعرہ جو ہے انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا ہے، یعنی اس نعرے کی وجہ سے انسان اپنی انسانیت سے نکل کر کے جانور کے کیٹیگری سے بھی نیچے اترا ہوا ہے، یعنی جانور کی جو جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ دیا ہے بس وہ اسی پر قائم ہے، لیکن انسان حد سے زیادہ اوور کرتا ہے اور ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ جانور سے بھی گئے گزرے کام ہوتے ہیں اس کے۔ تو یہ میرا جسم میری مرضی یہ صحیح نہیں ہے، یہ نعرہ ہی غلط ہے۔ یہ نعرہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے غلط ہے کہ اگر تیرا جسم ہے، جسم تیرا ہے تو پھر جسم کو فالج لگ جاتا ہے، جسم کو فالج کی بیماری، لکوے کی بیماری لگ جاتی ہے، ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، پیر اٹھتے نہیں ہیں، منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور فلاں بیماری ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کو دیکھا بہت ہی ایسے ہی چل رہا ہے، حالانکہ ہر آدمی ظاہر ہے کہ وہ سیدھا چلنا چاہتا ہے، لیکن وہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ کیوں؟ اگر اس کا مرضی چلتا تو وہ سیدھا چلنا چاہیے تھا، اس کی مرضی اگر اس کے جسم پر چلتی تو پھر وہ ٹیڑھا کیوں چل رہا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اس کے جسم پر اس کا مرضی نہیں چلتا، اس کے رب کا مرضی چلتا ہے۔ اور اگر اس کا جسم اس کی مرضی ہوتی تو اس جسم پر شوگر کو آنے سے روک کر دکھائیں، شوگر کو جسم پر آنے سے روک کر دکھائیں، اس کی جسم اس کے مرضی کے اگر تابع ہے تو بالوں کو سفید ہونے سے روک کر دکھائیں، اس کا جسم اس کی مرضی کے تابع ہے تو اپنے جسم پر بڑھاپے کو آنے سے روک کر دکھائے۔ نہیں چلتی، اس کی مرضی نہیں چلتی، بال سفید ہونا ہی ہونا ہے اور بڑھاپا آنا ہی آنا ہے۔ اور اگر جسم اس کی مرضی اس کا جسم ہے تو پھر موت کو آنے سے روک کر دکھائے، نہیں روک سکتے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اس کا جسم اس کا مرضی یہ دھوکہ ہے، اور یہ بے ایمانوں نے دیا ہوا نعرہ ہے، جن کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، اللہ کو نہیں مانتے، ان لوگوں کا دیا ہوا نعرہ ہے۔ اور آج اس کو ہر کوئی جو ہے فالو کر رہا ہے، یعنی یہ جو نیو جنریشن ہے، جو نئے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ہماری نوجوان نسل ہے، وہ خاص کر جو ہے اس میں بہت ایکسپرٹ ہے، بہت آگے بڑھ رہے ہیں لوگ۔ میری خواہش ہے میں انجوائے کرنا، میری مرضی ہے،
تو یہ چکر جو ہے اب نوجوانوں کو کہاں سے کہاں پہنچا رہا ہے. یعنی لڑکی میں خود تلاش کروں گا، میری مرضی ہے، ماں باپ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب لڑکی بولے گی میرا جسم میرا مرضی، لڑکا میں خود تلاش کر لوں گا، تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا جسم میرا مرضی، میں جیسے چاہے جیوں، تم کو بولنے کا اختیار نہیں ہے، تم کو منع کرنے کا اختیار نہیں ہے. ماں باپ کو اولاد سکھا رہی ہے الٹا، میرا جسم ہے، میرا باڈی ہے، میرا مرضی ہے، میں جیسے چاہے جیوں، جیسے چاہے رہوں، جہاں چاہے جاؤں، جب چاہے آؤں، جو چاہے کروں، میرا مرضی. تو اس چکر میں یہ چکر اس لیے چل رہا ہے کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو دین سکھایا ہی نہیں. دین کیا ہے، دین میں کیا چیز ہے حرام ہے، کس کی بات سننا چاہیے، کس کی بات نہیں سننا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. ہم نے اپنی نوجوان نسل کو دین سے واقف نہیں کرایا، ان کو اسکول اور کالج کے حوالے کر دیا اور وہاں پر ان کو وہی سکھا رہے ہیں کہ اپنی خواہش پورا کرو، جو تمہارے دل میں آتا ہے، جو کرنے کو جی چاہتا ہے بس اس کو کر دو، چاہے وہ اللہ کو ناپسند ہو، چاہے شریعت میں وہ ناجائز ہو، چاہے وہ آخرت میں پکڑ کا ذریعہ ہو، چاہے وہ دنیا میں عذاب کا ذریعہ ہو، بس میرا خواہش پورا ہونا چاہیے. تو یہ چکر جو ہے ہم سب کو تباہ اور ہمارے اولاد کو تباہ اور برباد کر رہا ہے. تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ. جب بھی کوئی پیغمبر آیا تمہارے پاس، جب بھی کوئی رسول آیا تمہارے پاس، وہ چیزیں لے کر آیا جس کو تمہارے دل ناپسند کرتے ہیں، یعنی اس کی مرضی کے خلاف باتیں ہیں، وہ اس کی چاہت کے خلاف، اس کی خواہش میں رکاوٹ ہے. اس سے کیوں روکا گیا، یہ کیوں کرنا، یہ میں نہیں کرتا، یہ میں نہیں مانتا، یہ میں نہیں سنتا. یعنی اس کو جو چیزیں ناپسند ہیں وہ چیزیں پیغمبر لے کے آیا تو استکبرتم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے تکبر کیا، یعنی ان باتوں کو تم ریجیکٹ کر کے گویا کہ تم تکبر میں مبتلا ہو گئے. ان کے پیغمبروں کی باتوں کو جھٹلا کر کے، پیغمبروں کی باتوں کو ٹھکرا کر کے، نہ مان کر کے تم نے کیا کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا. یہ تمہاری اپنی نادانی ہے. اور افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو گمراہ کر دے گا، راستے سے یعنی سیدھے راستے پر اس کو نہیں چلائے گا. علی علم یعنی اس کو معلوم ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، سب معلوم ہے، پھر بھی وہ کیا ہے، اپنے خواہشات کے اوپر یعنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ اس کو قبول کرتا ہے، نہ اپنی زندگی میں لاتا ہے.
ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں دیتے، اس کو غلط راستے پر ہی رکھتا ہے ہمیشہ، جو خواہشات کو معبود بنا لیتا ہے۔ تو یہ خواہشات بہت، یعنی نفس کی بات ماننا، خواہشات کا مطلب نفس کی بات، نفس جو کہتا ہے اس کے ڈیمانڈ کو پورا کرنا، یہ نفس خواہشات کہلاتی ہے۔ نفس جو بول رہا ہے، دل میں جو بات آ رہی ہے بس اس کو کرنا ہے، شریعت کو نہیں دیکھنا ہے، اللہ کے حکم کو نہیں دیکھنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، یعنی اس کو صاف ستھرا رکھا، اس کے اندر غلط چیزوں کو آنے نہیں دیا، اپنے دل میں غلط چیزوں کو جگہ جس نے نہیں دیا، یعنی اپنے دل میں غلط چیزوں کو انسٹال نہیں کیا بلکہ اپنے دل میں اچھی چیزوں کو انسٹال کیا، تو ایسا دل، ایسا نفس جو ہے وہ کامیاب ہے۔ اور جس کا دل خواہشات کی پیروی کرے، جس کا نفس خواہشات پر چلے، تو وہ دل کامیاب نہیں ہے، وہ دل برباد ہے، وہ انسان برباد ہے، وہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہے، جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے، نفس کی بات مان کر چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں بے شمار جگہ نفس کے متعلق ارشاد فرمائے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یعنی اس کو یہ احساس ہے کہ جو بھی کام کر رہا ہے میرا رب دیکھ رہا ہے، میرے رب اس کام سے راضی ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں، اس کا خیال کرتا ہے، اگر راضی ہوتا ہے تو اس کو کرتا ہے، اور اگر اللہ ناراض ہوتا ہے اس کام سے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی یہ ڈر اس کے اندر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے دن سے ڈر گیا، یعنی اپنے رب سے ڈر کر کے اس کام کو چھوڑ دیا، اس نے خواہش کو دبا دیا، اپنے نفس کو کچل دیا اور اللہ کے حکم کو آگے رکھا اور اللہ کے حکم کو پورا کیا، نفس کے تقاضے کو دبایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے آدمی کے لیے جنت ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یعنی جیسے ایک ملازم، ایک نوکری کرنے والا اپنے جو اس کا یجمان ہے، اس کا جو اونر ہے، جب وہ سامنے ہوتا ہے تو جس طرح کام کرتا ہے، یجمان دیکھ رہے ہیں، نہیں کریں گے تو یجمان کیا کریں گے، کام سے نکال دیں گے، یجمان غصہ ہو جائیں گے، یجمان درما نہیں دیں گے، سیلری نہیں دیں گے۔ تو جیسے یجمان کے ہونے کا احساس یا اس کے سی سی کیمرہ جو ہے لگانے کی صورت میں جیسے وہ کام کرتا ہے، ویسے جو ہے ہمیں اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ ویسے اگر ہماری زندگی ہو گئی تو ہم کامیاب ہیں۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے اپنے نفس کے خواہش کو پورا کرنے سے
روکے رکھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے جنت، یعنی جو اللہ سے ڈر گیا اور اپنے نفس کے خواہش کو پورا کرنے سے رک گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت فرماتے ہیں۔ نفس کی خواہشات سے رکنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا وہ کیا ہوگا؟ جنت میں جائے گا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور جو لوگ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہے، جب انہوں نے دعوت دی قوم کو اور ان لوگوں نے ان کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیا اور ان کی دعوت کو ایکسیپٹ کرنے کے بجائے اپنے خواہشات کی پیروی کی، یعنی ان کے دل میں جو آ رہا ہے، ان کا دل جو اچھا بول رہا ہے اس کو لے رہے ہیں، ان کا دل جس کو خراب بول رہا ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے رہنمائی آئے بغیر، اللہ کی طرف سے کوئی گائیڈنس نہیں ہے اور یہ خود ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اس کے نفس کی بات سن رہا ہے، تو یہ اس کے لیے گمراہی کا سبب ہے اور سب سے بڑا گمراہ آدمی ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم یعنی ایسے خواہشات کی اتباع کرنے والوں کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، یعنی ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خواہشات کو قربان کریں، اپنی خواہشات کو دبائیں اور خواہشات کی پیروی کرنے سے بچیں، اللہ کے حکموں کو پورا کریں تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی رہے گی اور آخرت بھی ہماری اچھی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔